بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تقلید۔ تقلید کہتے کس کو ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تقلید کے بغیر بندہ کس کام کا ہوتا ہے، آیا وہ دین کے مسائل سیکھ پاتا ہے یا نہیں، اس کے کچھ ایگزامپلز ہم دیکھیں گے۔ اور جو بیسک طور پر سوالات اعتراضات کی صورت میں کی جاتے ہیں، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان پر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تقلید کوئی نہیں کی، ان کو ضرورت کیا پائی تھی، تو جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ اب کیوں شروع ہو جا رہا ہے۔ اور بیسک چیز جو ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے وہ ان کا ذہن خراب ہوتا ہے، وہ یہ کہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ سمجھنے کی بجائے اماموں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں، جب قرآن و حدیث موجود ہے ڈائریکٹ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ خشک و تار اس کے اندر موجود ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی حدیثیں جو ہیں اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے، تو پھر قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی اور کے پیچھے چل کر دین کو کیوں سیکھا جاتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم قرآن کی آیتیں، حدیثوں اور صحابہ کرام کے واقعات سے لے کر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم حاصل کریں گے۔ تو تقلید کہتے ہیں کسی کی پیروی کرنا۔ کس طور پر؟ پہلے تو یہ سمجھیں کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر جو مسائل ہیں وہ چند طرح کے ہیں۔ ایک کا شمار ہوتا ہے عقائد کے اندر، ایک کا شمار ہوتا ہے مسائل کے اندر، پھر اس کے آگے عبادات، دیگر چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ آتی ہیں۔ تو جو عقائد ہیں اس کے اندر کسی کی تقلید کوئی بھی نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، نبی علیہ السلام ایک ہے، آخری ہے، اس میں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا کامن مسئلہ ہے، جنرل مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں کسی امام کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، یہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام آخری ہے تو اس لیے ہم مان رہے ہیں، اس کی ضرورت ہمیں پیش نہیں آئے گی۔ پھر کچھ اس سے نیچلے درجے کے مسائل آتے ہیں دو طرح کے، ایک ہوتے ہیں اجتہادی، ایک ہوتے ہیں غیر اجتہادی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اجتہادی مسائل وہ ہوتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر جن مسائل کی صراحت تو موجود ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، لیکن اس کے اندر پھر بھی کوئی نہ کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو کرنا کیسے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز پڑھنی کیسے ہے، یہ آپ قرآن سے ثابت اپنے طور پہ نہیں کر پائیں گے کہ قرآن کے اندر طریقہ لکھا ہوا نماز کا کہ رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، اتحیات میں پڑھنی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی پھر ہم کو قرآن کے بعد حدیث کی طرف ضرورت پیش آئے گی کہ کیا حدیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر حدیث کے اندر بھی اگر ہمیں کوئی چیز نہ ملے تو اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے اجماع کا۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں امت مسلمہ کے جو علماء ہیں بڑے بڑے، جنہوں نے دین سمجھا، بالخصوص جو صحابہ سے دین ڈائریکٹ پڑھے ہیں، جنہوں نے جو دین سمجھا، ان کی اتفاقی رائے ایک مسئلے کے اوپر کیا ہے کہ اس مسئلے کا سلوشن کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو ڈائریکٹ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بظاہر طور پر موجود نظر نہیں آ رہا کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ پھر وہ علماء بیٹھتے ہیں آپس کے اندر، اس مسئلے کا سلوشن نکالتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز آتی ہے قیاس۔ قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس یہ ہوتا ہے کہ حکم شرعی کسی کا معلوم کرنا ہے، لیکن واضح نہیں ہو رہا کہ اس کا حکم شرعی قرآن میں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، حدیث میں بھی نظر نہیں آ رہا، اور اس کی اور کی مثال بھی نہیں مل رہی، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ پھر علماء دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس کیٹیگری کا ہے، یہ عقائد کیا ہے، معمولات کیا ہے، مسائل کیا ہے، عبادات کیا ہے۔ اس طرح کے مسائل کو دیکھتے ہیں کیا اس طرح کا مسئلہ قرآن حدیث میں اور بھی ہے، اگر ہے تو اس کو تو ٹیلی کرتے ہیں، جو چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے سیم ٹو سیم اس کے اندر پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی، ان کو آپس میں ٹیلی کرتے ہیں اور پھر اوکے کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حکم بھی یہی ہے جیسا کہ اس مسئلے کا حکم ہے۔ اس کو تھوڑا آگے بڑھ کے مزید ہم لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو دلائل شرعیہ ہوتی ہیں، جہاں سے شریعت ثابت ہوتی ہے، مسائل ثابت ہوتے ہیں، کسی چیز کا فرض ہونا، واجب ہونا، مستحب ہونا، اس کے لیے 4 سٹیپ شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، ایک ہے قیاس، اور چوتھا ہے اجماع۔ تینوں کا ثبوت ہمیں، چاروں کا ثبوت ہمیں احادیث کے اندر ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 3592۔ معاذ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے پاس آتا ہے، سولوشن آپ سے چاہتے ہیں لوگ، تو اس کو سولو کیسے کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ میں فرسٹ آف آل اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا، میں اللہ کی کتاب پڑھوں گا، اس میں سے مسئلہ حل کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر بھی یہ مسئلہ نہ پائیں تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر میں سنت کی پیروی کروں گا، یعنی حدیث کی طرف جاؤں گا، اس میں سے مسئلے کو تلاش کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ حدیث کے اندر بھی اس مسئلے کو نہ پاؤ تو پھر کہتے ہیں کہ اجتہد برأیی، جو آج ہمارا موضوع ہے، جو آج جس کو ہم لینا چاہ رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنی رائے کے مطابق کوشش کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کروں گا، میں اپنے کنسیپٹ میں سوچوں گا کہ یہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے، اس کی کس طرح کی مثال حدیث قرآن کے اندر ملتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں خود غور و فکر کر کے اس کا حکم لگاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا جواب سن کر یہ نہیں کہا کہ معاذ قرآن و حدیث موجود ہے، میرے پاس آ جاؤ، اجتہاد کی کیا ضرورت ہے، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہی وہ آنسر ہے کہ جس کی بیس پر کل امت مسلمہ کو آسانی ہوگی تقلید کے موضوع کے اوپر، اجتہاد کے موضوع کے اوپر۔ وہ کیا تھا جواب؟ انہوں نے جب یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد کو توفیق عطا فرمائی۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اس کی اسٹرینتھ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن عبد البر، اور اس کے علاوہ ابن قیم، اور اس کے علاوہ مزید جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کو اس حدیث پاک کو صحیح کہا، اور اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ معروف بالثقہ ہیں، مطلب کہ ان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ سارے راوی ٹھیک ہیں، وہ عادل ہیں، اس کی حدیث پاک کے اسٹرینتھ میں کسی قسم کا پرابلم نہیں۔ تو یعنی حدیث پاک کے اندر ہمیں یہ پتہ لگا کہ قرآن اور حدیث کے اندر سے ہمیں جو مسئلہ نہ ملے اس کی آگے کہاں سے سولوشن لی جائے گی، اس کی گنجائش ملتی ہے اجتہاد کی طرف، اجتہاد کیا جائے گا۔ اجتہاد کرنے کے بعد قیاس کا بھی ہمیں اپنا یہ ہے قیاس، اسے اجتہاد کہتے ہیں، اس کی راہ ملتی ہے، اور اس کے بعد اجماع کی طرف بھی راہ ملتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے ایک اور مستدرک علی الصحیحین کے اندر 398 حدیث پاک کے اندر، میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، یہ جب بھی کسی معاملے کے اوپر جمع ہوگی وہ معاملہ صحیح ہوگا، گمراہی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو میں نے آپ کو بتایا تھے 4 سٹیپ، قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع، ان چاروں کا ثبوت ہمیں حدیث مبارکہ سے مل گیا۔ اب سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اجتہاد کی تو گنجائش نکلے، لیکن یہ تقلید کی تو یہاں پہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کسی امام کے پیچھے لگ جائیں۔ سنیے، مسائل میں نے کہا تھا 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اجتہادی، ایک ہوتے ہیں غیر اجتہادی۔ ہر بندے کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہوئے مسائل میں اجتہاد کرے۔ کتنے مسائل ایسے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس کے اندر بیٹھے، اور صحابہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ مفتی ہوتے تھے، لوگ ان سے آ کے مشورے کرتے کہ ضروری مسئلہ پیش ہے، بتائیں کیا اس کا آنسر ہے۔ نئے مسائل، ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے، وہ عجیب و غریب سوالات کرتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا جانور ہے کہ جس کا منہ بکری جیسا ہے اور وہ آوازیں کتے کی جیسا نکالتا ہے، اب بتائیں کہ وہ بکری ہے یا کیا کہتے ہیں وہ کتا ہے، اس کو ہم کھائیں نہ کھائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب اپنے سینس کے مطابق خود اجتہاد کرتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیا۔ تو اب دیکھا جائے تو اس کا جواب ڈائریکٹلی قرآن اس کے اندر ہمیں کہاں ملے گا کہ مثال ایک جانور ایسا ہو جس کا منہ بکری جیسا ہو، بولتا کتے جیسا ہو، وہ گھاس بھی کھاتا ہو، گوشت بھی کھاتا ہو، اس کا کیا آنسر ہوگا؟ تو ڈائریکٹلی قرآن و حدیث کے اندر ہم تو نہیں نکال سکتے ایسا مسئلہ۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، میرے سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کہ یہ نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم سرے سے انکار کرتے ہیں اس چیز کا کہ یار ہمیں یہ چیز آتی ہے نہیں آتی، بالکل کلیئر کٹ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی قرآن و حدیث کو خود سمجھیں، پرکھیں، لوگوں کو بتائیں، ناممکن ہے۔ اس لیے ضرورت پیش آئے گی ایک مجتہد کی، کہ جس کے اندر اس بات کی اپنا صلاحیت ہو، قابلیت ہو کہ وہ قرآن کو، حدیث کو، اس کے تمام علوم کے ساتھ اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہو، قرآن کی اس کو لینگویج آتی ہو، ہر مطلب لفظ کا مطلب کیا ہے وہ آتا ہو، پھر قرآن کے اندر 20 طرح کے سمجھے کہ طریقے استعمال کیے گے بات کو سمجھانے کے لیے۔ مثلا وہ ہے نہیں جملہ مشہور ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کہنا تینوں سنانا نو ہوتا نا، وہ جو گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے وہ لگتی ہے جا کے بیٹی کو، لیکن سنائی جا رہی ہوتی ہے اس کو، بہو کو۔ یہ ایک طریقہ بات کرنے کا، یہاں سے ہو کے وہاں۔ ایک میں نے مثال دی تو قرآن پاک کے اندر 20 طریقے ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ میں نے آپ کو 8 طریقے بتائے ہیں، 12 طریقے اور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں تک احکامات پہنچائے ہیں، اس کے 20 طریقے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے ہم نے پہلی دفعہ سنا ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک کے اندر 20 طریقے موجود ہیں بات کو سمجھانے کے۔ اب ان 20 طریقوں کو جج کون کرے گا؟ یہاں پر کون سا طریقہ ہے، یہاں پہ کون سا طریقہ نہیں پایا جا رہا۔ مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ جو وضو والی ہے، تب ہم صحو برؤوسکم، اپنے بعض سر کا مسح کرو۔ اب قرآن پاک کے اندر یہ تو کہہ دیا گیا کہ اپنے بعض سر کا مسح کرو۔ اب سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ وہ بعض سر ہے کتنا؟ وہ 1 بال ہے، 2 بال ہے، آدھا سر ہے، چوتھائی سر ہے، پونا سر ہے، مکمل سر ہے، کتنا ہے؟ تو اس کے اندر اجتہاد کیا گیا،
وہ کیسے؟ حدیثوں کو دیکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ بول مبارک فرماتے ہیں یعنی پیشاب فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ وضو فرماتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام پیشانی کی مقدار جتنا سر کا مسح فرماتے ہیں۔ تو قرآن میں تھا کہ سروں میں سے بعض کا مسح کرو، آگے کتنا کرنا مسح؟ ہمیں وہ قرآن سے ڈائریکٹ نہیں مل رہا اور ملے گا بھی نہیں، ہماری اتنی پہنچ نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے دیکھی بھی حدیث پاک، ہم سے مراد مجتہد نے حدیث کو دیکھا کہ قرآن کے اندر مسئلہ نہیں مل رہا، تو چونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا تھا کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ملے گا قرآن کے اندر تو میں حدیث کے اندر جاؤں گا، تو مجتہد بھی قرآن کے بعد رہتا ہے حدیث کے اندر۔ تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے مقدار ناسیہ یعنی پیشانی کی مقدار اتنا سر کا مسح کیا، اور وہ تھا 1/4۔ تو لہٰذا علماء نے پھر کہہ دیا کہ قرآن میں جو کہا گیا کہ اپنے سروں میں سے بعض کا مسح کرو، وہ بعض سے مراد سر کا چوتھائی ہے، یعنی جو مسئلہ قرآن سے کلیئر نہیں ہوا وہ ہمیں حدیث پاک سے کلیئر ہو گیا۔ اب جو حدیث سے بھی کلیئر نہ ہو اس کے آگے مجتہد کا اجتہاد ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور ایگزامپل سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 4119، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، ایک کام دیتے ہیں ان کو، وہ معاملہ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم نے عصر جو ہے نا وہ بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی، قبیلے کا نام بنی قریظہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے، اب نکلو۔ اب جب راستے میں عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو توجہ کیجیے گا، صحابہ کرام کے 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ آدھے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ عصر وہاں جا کے پڑھنی، تو لہٰذا ہم وہاں ہی عصر پڑھیں گے، کہ حضور کا کہنا تھا کہ عصر پڑھنی ہی وہاں ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھنی۔ اور آدھے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ کوشش کرو کہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، تو لہٰذا ہم عصر یہاں ہی پڑھیں گے۔ اب بعض صحابہ نے عصر یہاں ہی پڑھ لی، بعض صحابہ نے عصر وہاں پڑھی، یعنی انہوں نے باقاعدہ آگے جا کے پڑھی، اور دونوں صحابہ الگ الگ ہو گئے۔ حدیث موجود ہے لیکن حدیث کا مطلب کیا ہے یہ کون سمجھائے گا؟ وہ صحابہ مجتہد تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ دین کو پڑھا تھا، تو ان کو پتہ تھا اجتہاد کیسے کرنا ہے۔ اور اس معاملے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضور یوں ہوا تھا، آدھے صحابہ نماز پڑھ چکے، آدھے نے جا کے آگے پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر کسی کو کوئی ملامت نہیں فرمائی، کسی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ پتہ تھا کہ جب قرآن حدیث سے مسئلہ کلیئر نہ ہو تو تیسرا سٹیپ قیاس کا ہے، اس کا اجماع کا ہے، قیاس اور اجماع کا ہے، یعنی کہ مجتہد جو ہے جس کو سینس ہے قرآن حدیث کی نالج ہے اچھی خاصی، وہ اپنے اصول کو دیکھتے ہوئے قرآن حدیث کے اندر ذکر کیا گیا اس کو دیکھتے ہوئے معاملے کو سلجھائے گا، اور یہ سلجھایا۔ 3-4 مثالیں میں نے دے دی آپ کو، ایک مسئلے والی مثال، ایک حدیث پاک دے دی، ایک اور مثال سنیے۔ قرآن پاک کے اندر ایک اور مثال ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ اپنے آپ کو 3 قروء تک گھروں میں ٹھہری رکھیں۔ اب نص موجود ہے، نص مطلب کہ قرآن کا واضح حکم، قرآن حدیث کا نص کا واضح حکم موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ 3 قروء تک عورتیں سٹے کریں گی اپنے گھروں کے اندر۔ اب سوال قائم یہ ہوگا کہ قروء کہتے ہیں کس کو؟ اب جس نے بھی اس مسئلے کو سولو کیا اس نے حدیث کی ہی طرف رجوع کیا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ڈائریکٹ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، ہمارے سائنس کے اعتبار سے ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں ہماری سائنس کے اعتبار سے بظاہری طور پر کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہو کہ قروء کسے کہتے ہیں۔ اب مجتہد نے حدیث کو دیکھتے ہوئے اجتہاد کیا، مجتہد کون؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ پڑھا، 20 کے قریب صحابہ کرام کا انہوں نے دور پایا جن میں کئیوں سے انہوں نے ملاقات کی۔ خود کہتے ہیں کہ جب میں جاتا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ، تقریباً 8-10 سال کی عمر تھی، میرے والد صاحب مجھے مسجد نبی میں لے کے جاتے، میں دیکھتا تھا کہ صحابہ کرام درس حدیث دے رہے ہوتے تھے حلقوں کی صورت میں، ایک صحابی وہاں بیٹھے، ایک صحابی وہاں بیٹھے، اور میرے ابو کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا جا کے یہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ اب جنہوں نے 8-9-10 سال کی عمر سے صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے ڈائریکٹ وہ دین سمجھا، جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے دین سمجھا، اب مجھے ہمیں بتائیں کہ دین کی سمجھ آج 1400 سال بعد جس کو آئی، یہ زیادہ پاورفل ہے کہ جس نے بچپنے سے ہی دین اس سے سیکھا جنہوں نے ڈائریکٹ دین نبی علیہ السلام سے سیکھا؟ ڈیفینیٹلی جنہوں نے ڈائریکٹ ان سے سیکھا دین کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ آپس میں ہم کسی کی کوئی بات کرتے ہیں کہ یار میرے دوست نے مجھے یہ بات بتائی کہ فلاں اس طرح واقعہ ہوا تھا، اب وہ واقعہ ہوا تھا کسی اور ملک کے اندر، وہاں سے یہاں آتے آتے 3-4-5 بندوں کا واسطہ پڑ گیا، اس کی اسٹرینتھ میں ویکنس آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ابھی اگر ہم کریں نا، میں ذہان بھائی کو بات کہتا ہوں کان کے اندر، اور میں نے کیا بھی باقاعدہ، میں نے ایک سیشن کے اندر ایسے کیا بھی، میں نے کان کے اندر ایک بات بتائی، میں نے کہا یہ آپ نے کانوں کان بات بتانی ہے، یہاں تک پہنچنی چاہیے، اور یقین کرے یہاں سے بات وہاں تک پہنچتے پہنچتے آدھی بدل گئی تھی،
ہر بندے نے اپنی اپنی بات میں لائی، ہر بندے نے اپنی اپنی بات میں لائی، تو میں وہ بات کوئی مل گئی. اور میں کہا میں بھی موجود ہوں بھائی، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا تھا. اب ابھی کر کے دیکھنے میں شک، آپ گھر جا کے یوں کو 10-15 بندے ہوں، ایک کے کان میں بات کریں تھوڑی ڈیفیکلٹ سی، یہ نہیں کہ علی اے فور ایپل بی فور بال، تو وہ تو ساروں کو آ جائے گا. تھوڑی مشکل بات کہیں گے نا تو وہ چینج ہو جائے گی. تو اب 1400 سال بعد بندے کو سمجھ آ رہی دین کی، کیا کہ امت کے اندر شرک ہو رہا ہے، امت کے اندر بدعت ہو رہی ہے. کیونکہ جب بندہ ڈائریکٹ قرآن پڑھے گا، ڈائریکٹ حدیث پڑھے گا، تو سیدھی سی بات ہے اس کو ہر مسئلے کے اندر ہی خلاف نظر آ جائے گا کہ قرآن کے اندر یہ کہا جا رہا ہے. اب ڈائریکٹ قرآن کو حل کرنا اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے اندر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جس وقت نبی علیہ السلام کی ذات موجود تھیں، اس وقت یہ واقعات ہوئے. کیا ہوئے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یار مجھے ان 2 آیتوں نے پریشان کر دیا ہے، مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے. عمر فاروق اعظم کون؟ خلیفہ ثانی ہے. ان کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے تقریباً 14 کے قریب آیتیں اللہ نے وہی نازل فرما دی. یہ ایسی پرسنالٹی ہیں، لیکن خود قرآن کی سمجھ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 2-3 آیتیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. سورہ 30ویں یا 29ویں پارے کے اندر ہے وفاقیۃ و ابا متاع لکم ولانعامکم. فرماتے ہیں کہ یہ وفاقیۃ کا مطلب تو مجھے پتہ ہے، یہ ابا کیا چیز ہے، اس سے مجھے پریشان کر دیا. پھر اس مسئلے کو بعد میں کلیئر کرتے ہیں. ایسے ہی قرآن پاک کی آیت آتی ہے روزے کی ٹائمنگ کے بارے میں کہ روزہ آپ نے رکھنا ہے صبح صادق سے لے کر اس وقت تک جب تک یہ جو سفید دورہ ہے یہ سیاہ دورے میں مکس ہو جائے، یعنی کہ جب غروب آفتاب ہو جائے. پھر اس کو کہا کہ اس کو برقرار رکھنا ہے اس وقت تک جب تک سیاہ دورہ سفید دورے کے ساتھ مکس ہو جائے. اس طرح کی قرآن پاک کے اندر مثال دی ہے. وہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جب سورج غروب ہو اور وہاں جب صبح صادق نکلے. اب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے سرہانے کے نیچے نا 2 ڈوریاں رکھ لیتے ہیں، ایک سیاہ کلر کی ایک سفید کلر کی، اور وہ جب کھانا کھا لیتے اور ڈوریوں کو ملا دیتے، کہتے یہ نہ باندھو گیا روزہ. اور جب انہیں روزہ کھولنا تھا اس کو الگ کر دیتے. گولا نہیں تھا دھاگا ہوتا ہے، ڈوریاں ہوتی، وہ چیز ان کی روٹین تھی، وہ روزے اس طرح رکھتے آ رہے تھے. تو اب کسی کو پتہ لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ پہنچا. مسکرائے کہ میرے صحابی کیا شان ہے تمہاری، یہاں مطلب ہے صبح صادق کا غروب آفتاب کا، آپ نے سرانے کے نیچے ڈوریاں رکھی ہیں اس کو خود ملا کے روزہ بند کرتے ہیں، خود ملا کے روزہ کھول دیتے ہیں. یعنی ڈائریکٹ قرآن کا سمجھنا. تو صحابہ کرام نے بھی نہیں کہا کہ ہم کو سارا قرآن سمجھ آتا ہے اور ہم اس کو سولو کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام آخر کی بات کو آخر تک لے کے چلتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ اس کے بس کی بات ہے جس نے قرآن و حدیث ڈائریکٹ ان سے سمجھا جن کو نبی علیہ السلام نے سمجھایا، وہ تھے صحابہ. اور وہ اولین درجہ ہے مجتہدین کا، سب سے بہترین مجتہد اور تابعیوں کے اندر بہترین تابعی کہتے ہیں جس نے صحابہ کرام کا دور پایا ہو. اور اس میں سب سے بہترین تابعی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے چونکہ 20 کے قریب صحابہ کرام کا دور پایا، 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 150 میں جا کے ان کی وفات ہوتی ہے. 70 ایئرز ان کے دنیا کے اندر رہتے ہیں. اور تقریباً جو آخری صحابی ہیں وہ 120 کے قریب ہجری میں جا کے وفات پاتے ہیں. یعنی ان کی آدھی زندگی گزری ہے صحابہ کرام کے دور کے ساتھ. کوفے کے اندر بھی صحابہ موجود ہیں، مکے میں بھی موجود ہیں، مدینے میں بھی موجود ہیں، اور کئیوں سے انہوں نے حدیث مبارکہ سنی بھی ہیں، اور بڑے بڑے مجتہد صحابہ کرام تھے. تو خیر ان سے حدیث مبارکہ سنی، ان کو دیکھتے ہوئے اصول نکالے کہ آخر حدیثوں کے اندر قرآن کی آیتوں کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کا اصول کیا ہے. اس اصول کو انہوں نے مرتب کیا. اب ان اصولوں کے تحت آگے وہ مسائل نکالے جاتے ہیں جن کا صریحی طور پر قرآن اور حدیث کے اندر وجود موجود نہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتا. قرآن کے تو سب کچھ ہے، وہ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نکیل گمی ڈھونڈ لوں قرآن کے اندر سے وہ تو مل جائے گی، لیکن ملے گی ان کو کچھ جن کو ڈھونڈنا آتا ہے. اب آج کے دور کے اندر ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے کئی ملتے ہیں ایسے، ان کو ہم کہتے ہیں یار آپ کیسے سولو کرو گے مسئلہ. وہ کہتے ہیں قرآن خود موجود ہے، حدیث موجود ہے، آپ پڑھیں وہ مسئلہ نکالیں. اب جب آپ خود قرآن اور حدیث سولو کریں گے تو پتہ کیا ہوگا، سنیے کیا ہوگا. حدیث مبارکہ کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس سمیت اور بھی حدیث پاک ہے کہ جب تمہیں واش روم آئے استنجے کو جانا ہو تو فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تم نے قبلے کو نہ منہ کرنا نہ پیٹھ کرنی، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن یا مشرق کی طرف ہو جاؤ یا پھر مغرب کی طرف ہو جاؤ. حدیث پاک سن لی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اس طرح کی اور بھی حدیثیں اسی الفاظ کی حدیث پاک اور بھی موجود ہیں.
اب بندہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے، انڈیا کے اندر بیٹھ کے اس حدیث پاک کے اوپر عمل کر کے دکھا دے کہ وہ قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرے، پیٹھ بھی نہ کرے، لیکن اس کا منہ اور پیٹھ ہو مشرق یا مغرب کی طرف، ناممکن ہے۔ آپ مشرق کی طرف منہ کریں گے تو منہ ہو جائے گا قبلے کی طرف، مغرب کی طرف منہ کریں گے تو قبلے کو پیٹھ ہو جائے گی۔ تو اب حدیث پاک موجود ہے، کہاں جائیں؟ حدیث پاک غلط بھی نہیں ہے اور یہ صحیح ہے حدیث پاک، اس کا کوئی پرابلم بھی نہیں۔ آپ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے، آپ کو واش روم کرنا آئے گا نہیں، آپ کہیں گے میں کہاں جاؤں، ادھر کو منہ کروں ادھر کو منہ کروں۔ اس وقت ہوگا جب آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں گے، لیکن اگر آپ جب کسی کا سہارا لے کے پڑھیں گے جس کو قرآن سمجھ صحیح آیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیث پاک ان ڈائریکشن والوں کی ہے ہی نہیں جن کے ڈائریکشن کے قبلے کے اندر وہ آتا ہے، مشرق آتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے ان ڈائریکشن کے لیے جس کے مشرق مغرب میں قبلہ نہیں آتا۔ ایسی حدیث پاک کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قبیلہ قرآن کو کہا کہ اشربوا بابواب لیہا و البانیہا او کما قال علیہ السلام، کہ جاؤ ان اونٹوں کے جا کے دودھ بھی پی لو، ان کے پیشاب بھی پیو جا کے۔ وہ کوئی آئے تھے، بڑی گندی طبیعت کے لوگ تھے، وہ آئے تھے مدینہ شریف کے اندر، ان کو مدینہ شریف کی آب و ہوا راس نہیں آئی، تو ان کی صحت یابی کے لیے میرے سامنے کہا کہ جاؤ ایسا کرو، ان کے جا کے پیشاب پی لو اور جا کے دودھ پی لو۔ انہوں نے پیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ حدیث پاک ہے، جائیں پیے جا کے اونٹوں کے پیشاب، جتنے اونٹ ہیں ان کو کہیں یار ان کا دودھ بھی نکال کے دیں، پیشاب بھی نکال کے دیں، ہم بیمار ہیں ہم پئیں گے، سرکار نے فرمایا نہیں جائیں گے۔ ہمیں گن آتی ہے اس دودھ سے بھی جس کے اندر پیشاب کی چھینٹ لگی ہو۔ ایک ہماری کامن سینس اس بات کو گوارا نہیں کر رہی کہ جس دودھ کے اندر چھینٹ گر جائے پیشاب کی وہ ہم نہیں پئیں گے، اس دودھ والے سے لڑائی ہو جاتی ہماری، ہم دودھ لینا دینا بند کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے مطلب کی بات آئے تو حدیث پہ عمل نہ کریں کہ یہ حدیث پاک خاص ہے ان لوگوں کے لیے، اور جب دین کا مسئلہ ہے تو آپ خود قرآن حدیث کھول کے بیٹھ جائیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو لہٰذا مجتہد کا سہارا لینا اور مجتہد کی ضرورت کا پڑھنا یہ ضروری ہے، ادروائز ہم دین اسلام کے مسائل کو پرسنلی طور پر اس کو سیکھ سمجھ سکتے نہیں۔ اور بھی بے شمار مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں، آخر کے اندر چند آپ کو وہ دیتا ہوں قرآن پاک سے دلیلیں۔ قرآن پاک کے اندر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، واضح حکم ہے، اگر تمہیں نہیں پتہ تو جن کو پتہ ان سے پوچھ لو، یعنی ڈائریکٹ نہیں پڑھنا بلکہ جن کو پتہ ان سے پوچھو، کیونکہ جن کو پتہ وہ آپ کو آپ کے مطلب کا، آپ کی جو چیز ہے جو کنڈیشن چل رہی ہے اس کے مطابق آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے اطیعوا اللہ والرسول، و امر والوں کی اطاعت کرو، یعنی اب امر والے کون ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مستدرک الصحیحین کی حدیث پاک 4267 کہ اس سے مراد ہیں جو ائمہ کرام ہیں، امام ہیں، جو امت کے بہترین لوگ ہیں، علماء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اس سے مراد۔ مطلب کہ قرآن حدیث سے سمجھنی ہے ہم نے، علماء سے سمجھنا ہے، ائمہ کرام سے سمجھنا ہے۔ ایسے قرآن پاک کی ایک اور حدیث قرآن پاک کی آیت ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم اس کے پیچھے چلو کہ جس نے میری طرف رجوع کیا ہوا۔ وَاتَّبِعْ، اس کے پیچھے چلو، کس کے پیچھے؟ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو میری طرف جھک گیا، جو میری طرف آ گیا تم اس کے پیچھے چلو۔ ڈائریکٹ تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ میرے طرف پہنچو، اور ڈائریکٹ ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جس کو وسیلے کا نام دیتے ہیں، وسیلہ ضروری ہے، وہ جس بھی کام میں ہو، وہ چاہے کیا کہتے ہیں ہماری عبادات ہیں، معاملات ہیں، یا ہمارے قرآن و حدیث کے مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو خلاصہ کا ہم نکلتے ہیں کہ تقلید کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اب آخری اعتراض، صحابہ نے تقلید کوئی نہیں کی، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کسی امام کو فالو کرنا، اس نے جو بتایا قرآن و حدیث کے مسائل اس کو دیکھنا۔ تو صحابہ کرام کے دور کے اندر کون سا امام موجود تھا؟ امام الانبیاء تھے نا، تو ڈائریکٹ نبی صاحب موجود تھے، ان کو کسی اور کی تقلید کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، تو یہ سوال ہی فضول ہے۔ تو ایک بے تکا سا سوال بندہ کرے، بے تکا سا سوال کرے، یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھیں، ان کو جو مسئلہ پیش ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ صحابہ پوچھ رہے تھے۔ ایسے میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال دی۔